السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ وقال عز من قائل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبہ بقوم فهو منهم الى آخر الآیات والاحادیث۔ میرے لیے یہ نہایت ہی مسرت، خوشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعادت کا، نیک بختی کا موقع ہے کہ اللہ عز و جل نے اہل علم کی معروف سرزمین جو امیل و مبارک پور اعظم گڑھ کے نام سے دنیا میں معروف ہے، یہاں آپ حضرات کے بیچ حاضر ہونے کی اللہ تبارک و تعالی نے سعادت عطا فرمائی، اور خصوصیت کے ساتھ اس بستی کے اطراف کے جوانب کے کبار علماء، جماعت کے کبار علماء، جمعیتوں کے کبار علماء اور ذمہ داران، اسی طرح سے جو بڑی بڑے ادارے اور جامعات الحمدللہ بستی میں، مضافات میں، ضلع میں بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کے قابل قدر، قابل احترام بزرگ کبار علماء، اساتذۃ الاساتذہ، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کا شرف عطا فرمایا، ان کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، اور ان کے ساتھ دیر تک بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی طور پر استفادے کی توفیق عطا فرمائی۔ دراصل ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم آپ کے بیچ میں بیٹھ کر کے کچھ آپ کو بتائیں، سمجھائیں، یعنی افادے کی مہم پر آپ کے سامنے آئیں۔ اصل تو یہ ہے کہ یہ بستی سکھانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہے کہ ہم آئیں اور یہاں کے کبار علماء سے سیکھیں، ان سے علم حاصل کریں، ان کے طویل علمی، دعوتی اور علوم شریعت کے متعدد جو تجربات ان کے پاس ہیں، ان تجربات سے استفادہ کریں۔ ہمارے درمیان اس اسٹیج پر الحمدللہ جماعت کی نہایت ہی معتبر اور سینئر ہستیاں موجود ہیں جو تعلیم میں، تدریس میں، دعوت میں اور دین کی متعدد الجہاد خدمات میں الحمدللہ اپنا عظیم الشان مقام رکھتی ہیں۔ میں اپنے ان تمام کبار علماء کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل ان کی تاعمر کی تمام تر خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ عز و جل ان کے اعمال صالحہ کے نامے کا حصہ بنائے، اور اللہ عز و جل انہیں اپنی خصوصی طور پر ان کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں ابدی سرمدی سعادتیں میسر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک صلہ عطا فرمائے، اور امت کو، ملت کو ان کی شخصیتوں سے، ان کی زندگی سے تادیر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بس سعادت ہے، شرف ہے کہ، اور ایک طرح سے جرأت بھی ہے، جسارت بھی ہے کہ آپ کے بیچ میں ان بڑے بڑے علماء جو اساتذہ نہیں بلکہ اساتذہ کے درجے میں ہیں، ان کے درمیان بیٹھ کر کے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنے کی جرأت کر رہے ہیں۔ بس یہ ایک سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کی چند باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے،
اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جہاں تک بھی یہ باتیں پہنچتی ہیں اللہ عز و جل سبوں کو اس میں حصے داری کی توفیق عطا فرمائے۔ ضلعی جمعیت اہل حدیث امیل و مبارک پور اور ایسے ہی مقامی جمعیت اور ایسے ہی ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ کے تمام تر قابل قدر جمعیت کے عمراء، نظماء، ذمہ داران، علماء، فضلاء، دعات اور مبلغین، میں سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمیں عزت دی، ہماری تکریم فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ موقع جو ملاقات کا عطا فرمایا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اولاً و آخراً اس کا شکر ہے، اس کی حمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے چند باتیں اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اور آپ حضرات تک پہنچانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں کلام الہی کی چند آیات اور ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت دنیا میں، ملک میں، اپنے وطن عزیز میں، ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالات ہیں، اسلام کے نام لیواؤں کے جو حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ان سے ناواقف نہیں ہے۔ ہر طرف جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اور چونکہ میڈیا کے وسائل بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں اور حالات اور خبروں سے واقفیت حاصل کرنا بہت ہی زیادہ سہل اور آسان ہو گیا ہے، دنیا سمٹ گئی ہے، ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے، مٹھی میں ہے، انسان واقف کار ہے دنیا کے گوشے گوشے کے حالات سے۔ جو حالات دنیا کے افق پر ہم ملک مسلمانوں کے اور اسلام کے نام لیواؤں کے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس سے اچھی طرح سے ہم واقف ہیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس میں یہ بھی کوئی تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسلامی ممالک ہیں یا غیر اسلامی ممالک ہیں، ان ممالک کے اندر اسلام کا نظم و ضبط قائم ہے یا دیگر ممالک ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، اس مسلمان مستضعف ہیں، یعنی کمزور صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں، معاشی، دینی وغیرہ اعتبارات سے ان کی حیثیت کمزور ہے اور بہت ہی زیادہ وہ دبے اور کچلے ہوئے ہیں۔ کسی بھی طرح کی آپ باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ عمومی طور پر جو حالات مسلمانوں کے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان ہر طرف ستائے جا رہے ہیں، ہر طرف ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی عزت و آبرو خطرے میں ہے، مسلمانوں کے اموال خطرے میں ہیں، مسلمانوں کی جانیں خطرے میں ہیں۔ اس طرح سے ہر پہلو پر، اور ان سب سے بڑھ کر کے جو مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہے ان کا دین اور ان کا عقیدہ، جو مسلمانوں کے معاملے کی عصمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو، عقیدے کو، توحید کو، سنت کو ایک مسلمان کے لیے عصمت اور تحفظ کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دین کی حفاظت فرما جو میرے معاملے کے تحفظ کی ضمانت رکھتی ہے۔ دین جو ہے وہ انسانی زندگی کے تمام تر معاملات کے تحفظ کی ضمانت، اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ دنیا کی حفاظت کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ انسانی زندگی کا معاش جڑا ہوا ہے، کھانا پینا جڑا ہوا ہے، کپڑے اور دیگر انسانی زندگی کے وسائل کا تعلق ہے معاش سے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اور آخرت کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہمارا معاد ہے، وہ ہمارا مرجع ہے، ہمیں وہاں پلٹ کر کے جانا ہے، اللہ عز و جل کے سامنے حاضری دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محاسبے کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت یا جہنم کا مستحق بنا لینا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دین، دنیا اور ایسے ہی آخرت جو معاد ہے، ان سب کی حفاظت کے لیے رب ذوالجلال سے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو انسانی مسلمانوں کی زندگی مختلف قسم کے مشکلات سے گھری ہوئی ہے، اور دنیا کے گوشے گوشے میں، کونے کونے میں یہی خبریں ہم کو ملتی ہیں، مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، یہاں حملہ ہو رہا ہے، یہاں اتنے لوگ مار دیے گئے، یہاں حادثات ہو گئے، اتنے لوگوں کی موت ہو گئی، یہاں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، یہاں پر مال سے بے دخل کیا جا رہا وغیرہ۔ یہی ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات کا ہمارے سامنے نقشہ ہے اور اس کا خلاصہ ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں؟ اسباب کیا ہیں؟ کیا ہم میڈیا کے ان وسائل کو اپنے سامنے رکھ کر کے صرف اور صرف تبصرے کریں گے اور اپنی طرف سے، اپنی دماغ کی اپج سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کو میں سنا دوں، آپ تسلی کر لیں، آپ مجھے سنا دیں، میں تسلی کر لوں، اور فلاں ٹپڑیاں کرنے والے،
تبصرے کرنے والے اور مختلف انداز کی خبریں دینے والے، میڈیا پر آ کر کے اپنے بیانات دینے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، اور پھر اس کے بعد زندگی جہاں کی تھی وہیں چلتی رہے، وہی رفتار، وہی ڈھنگ، وہی سلیقہ، وہی عقیدہ، وہی ایمان، وہی عمل، وہی بدعملی، وہی بدعقیدگی، وہی بد کرداری اور بد اخلاقی وہ ہماری چلتی رہے۔ کیا یہ صورتحال ہماری موجودہ صورتحال کا حل ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے ہم اپنی کچھ اصلاح حال کر سکتے ہیں؟ کیا اس سلسلے میں کسی طرح کا امکان ممکن ہے میرے بھائیوں؟ یہ دراصل ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے پر غور کریں، اور یاد رکھیں ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس عقیدے کے حامل ہیں، ہمارے دین اور عقیدے کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لازوال کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیرت صحابہ، سیرت تابعین، خیر القرون کی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موجودہ صورتحال کے حل کے لیے اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، امت کی خیر القرون کی سیرت کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں اس طرح کی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم اچھی طرح سے اس کا حل تلاش کر سکیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں متعدد جگہوں پر اس بات کا وعدہ کہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، عزت مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، بار بار وعدہ کیا جا رہا ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور جو ایمان والے ہیں ان کی مدد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے بھائیوں، عزت تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے عزت ہے۔ یہ وعدہ کیا جا رہا ہے، بار بار کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، بلکہ اس ملک کی دھرتی پر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، اور دنیا کی دھرتی پر میرے بھائیوں مختلف ممالک گوشے گوشے میں نہ جانے کتنی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان، یہ ایمان والے آخر کیوں مظلوم ہیں، کیوں مقہور ہیں، کیوں دبے ہیں، کچلے ہیں، پسے ہوئے ہیں، کیوں مارے ستائے جا رہے ہیں، کیوں ان کی جانیں خطرے میں ہیں؟ خطرے میں نہیں بلکہ ان کی جانیں یوں ہی ضائع کر دی جا رہی ہیں، کیوں ان کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، کیوں انہیں معاشی اور مالی طور پر بے دخل کیا جا رہا ہے؟ یہ آخر کیا اسباب ہیں؟ یہ تضاد کیا ہے؟ اس تضاد کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کی تطبیق اور توفیق کا راستہ کیا ہے؟ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جس دین اور عقیدے کے ماننے والے ہیں، وہ دین اور عقیدہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان غور کرے، مسلمان سوچے، مسلمان اپنی ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کرے، اپنی مستقبل کی بشارتوں کا اور مستقبل کی پیشین گوئیاں کا مطالعہ کرے، اور ان دونوں کے بیچ میں اپنے حال کو سنوارنے کی اور مستقبل کو نکھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے۔ آئیے ذرا اس مجلس کے اندر، جو بڑی بابرکت مجلس ہے اور بڑی عظمت والی مجلس ہے، اور ایسی مجلسیں واقعی عظمت والی ہوا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا سایہ، رحمتوں کا نزول، سکونت اور سکینت کا نزول، ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ بابرکت مجلس کیا ہو سکتی ہے۔ آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی موجودہ صورتحال کے اسباب پر چند نقطوں میں غور کر لیں، چند پوائنٹس پر غور کر لیں کہ مسلمانوں کی یہ نازک صورتحال کیوں بنی ہوئی ہے، کیا سبب ہے اس کے پیچھے؟ مسلمان ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، قرآن کریم ان کے درمیان ہے، سنت ان کے درمیان ہے، یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر آباد ہیں، ہم مسجدوں میں نمازوں کی ادائیگی کے لیے بھی آتے ہیں، کلام الہی کی تلاوت بھی کرتے ہیں، دین سے دلچسپی اور محبت بھی رکھتے ہیں، یہ سب ہے، پھر بھی اس کے باوجود یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ خاری، یہ پستی اور یہ پسی ہوئی کچلی ہوئی زندگی، آخر دونوں میں تطبیق کی کیا شکل ہے؟ کیا اسباب ہیں اس ذلت کے پیچھے؟ یا رسوائی کیسے ختم ہوگی؟ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسباب ہیں اس کے، یہ اسباب سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں، ان اسباب پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے چند اسباب کو اختصار کے ساتھ
اپنی کو خود اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے پہلے پیش کروں اور آپ حضرات کے سامنے بطور تذکیر، بطور یاد دہانی اور بطور نصح اور نصیحت آپ کے سامنے رکھوں، اور اللہ سے ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے کلام کی آیات پر اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس ذلت کو اللہ تبارک و تعالی عزت سے تبدیل فرما دے، اس پستی کو اللہ عز و جل شان و شوکت سے تبدیل فرما دے، اور ہمارا ماضی شاندار تھا، ہم دوبارہ اپنے ماضی، اپنی شاندار ماضی کی روش پر انشاءاللہ تبارک و تعالی چلنے کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اللہ کا کلام، نبی علیہ السلام کا فرمان ہمیں ان تمام حالات میں ہماری رسوائی کا سبب بیان کرتا ہے۔ اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بیان کرتا ہے۔ آئیے ذرا ہم دیکھیں، نمبر 1، سب سے پہلا سبب اگر اسلام کے نام لیواؤں کی ذلت کا، رسوائی کا، پستی کا، بدحالی کا، اگر سب سے پہلا سبب اور سب سے بڑا سبب اور سب سے بنیادی سبب اگر کچھ ہے تو یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور اپنے عقیدے پر صحیح طور سے قائم نہیں ہے۔ یہ مسلمان نام کا مسلمان باقی بچا ہے، یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا واقعی صرف دعوے کا مومن باقی بچا ہے، اس کی توحید سلامت نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کے عقیدے کے اندر فساد ہے، اس کے توحید میں خلل ہے۔ یہ توحید کا دعویٰ کرنے والا، یہ صحیح ایمان کا دعویٰ کرنے والا، اخلاص عبادت کا دعویٰ کرنے والا حقیقت میں شرک لیے بیٹھا ہوا ہے، بدعقیدگی لیے بیٹھا ہوا ہے، قبروں اور مزاروں میں مدفون لوگوں کے سامنے سر ٹیکتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان کے سامنے مرادیں رکھتا ہے، ان کے سامنے حاجت براری کے لیے سوال کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا در جو توحید کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در توحید کو ہم نے چھوڑا۔ آج ہندوستان کی دھرتی پر ہم اور آپ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں وہ کتنے در ہیں جو اس واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے علاوہ لوگوں نے اپنے سر ٹیکنے کے لیے بنا لیے ہیں۔ قبروں کے سجدے ہو رہے ہیں، مزاروں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، چادریں چڑھانا، مزاروں کا طواف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات کے حوالے کر دینا عام سی بات ہو چکی ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، آستانے آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں اور آستانے، دربار اور مزارات پر درشن کرنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ٹرینیں بک ہو کر کے جاتی ہیں، ٹرینوں میں بکنگ نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے، لیکن بھلا بتاؤ کہ یہ ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو اسلام کے نام لیوا ہے، کیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کی توحید سلامت نہیں ہے، ان کا ایمان درست نہیں ہے؟ کیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی یہ بات ماننے کے لیے راضی ہے؟ کوئی راضی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کسی نے اگر کہہ دیا کہ آپ کے ایمان میں خلل ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعقیدگی ہے، یہ اخلاص کے منافی ہے، یہ توحید کے منافی ہے، تو آپ کی جان لینے کے در پہ ہو جائے گا کہ آپ نے ہم کو اسلام سے باہر نکال دیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر واقعی ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، واقعی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو عزت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت کے مستحق ایمان والے ہی ہیں، ایمان والوں کے سوا کسی کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان واقعی اگر ہیں، سچے مومن ہیں، تو عزت کیوں نہیں ہے؟ کیوں ذلت ہے؟ کیوں پسپائی ہے؟ کیوں پستی ہے؟ اس کے پیچھے اسباب کیا؟ یہی وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے اندر اس حقیقت کو بہت ساری جگہوں پر بیان فرماتا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک دو آیتوں سے اس بات کی وضاحت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کے واقعے کے تناظر میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بنی اسرائیل کے واقعے کے تناظر میں ہے، لیکن ساری امت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے،
جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے بچڑے کو پوجنے لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بچڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، ان کی عبادت کرنے لگے ہیں، سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ایسے لوگوں کو ان کے رب کی طرف سے غضب ضرور پہنچے گا، ان قریب غضب پہنچے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی مار پڑے گی، اللہ ان پر غیظ و غضب نازل فرمائے گا، اللہ ان سے ناراض ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹوٹ پڑے گا ایسے لوگوں کے اوپر۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی میں اللہ کی طرف سے ذلت مسلط ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا در چھوڑ کر کے جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، یاد رکھیں یہی سب سے بڑا جرم ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے غضب کی مار پڑے گی اور بہت جلد پڑے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیاوی زندگی ذلت سے، رسوائی سے عبارت ہو جائے گی۔ تمہاری یہ دنیا کی زندگی عزت سے نہیں گزرے گی، شان و شوکت سے نہیں گزرے گی، بلکہ تم ذلیل رہو گے، رسوا رہو گے، تمہارے مال کو خطرہ ہوگا، تمہاری جانیں لی جائیں گی، تمہاری آبرو لوٹی جائے گی، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل اور پست کر دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور آپ کہیں گے کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کیا تھا، سامری کے کہنے پر بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اپنی سنت جاریہ بیان فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم اسی طرح سے جھوٹ کا تمار باندھنے والوں، جو جھوٹ گڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے کام کرتے ہیں، افترا پردازی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے بڑا سچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، سب سے بڑی سچائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاص ہے، اللہ کی سچی عبادت ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑی افطرا پردازی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو چھین کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کفر کرنا۔ تو کفر و شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور توحید اور اخلاص عبادت سب سے بڑی سچائی ہے۔ یہ بنیادی سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں کہ یہ ذلت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ آپ اگر مسلمان نام لیوا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کی کتاب کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں میں آتے ہو، لیکن جمعرات مزاروں کا درشن کرتے ہوں ماہانہ سالانہ شیڈول کے ساتھ، اور میرے بھائیوں بہت کچھ انتظامات کے ذریعے سے باباؤں کا مزاروں کا درشن کرتے ہوں، اللہ کے در کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں اور اللہ کی مخلوقات کے سامنے سر ٹیکتے ہوں، تو کیا بھلا بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت مل سکتی ہے؟ عزت نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میری توحید میں خلل کرنے والوں کو عزت نہیں مل سکتی، بلکہ ان کو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا، اور دنیاوی زندگی ذلت اور رسوائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ عزت کے بدلے ذلت، شان و شوکت کے بدلے میں رسوائی اور پسپائی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے بھائی بنیادی سبب ہے۔ تو آج اگر ہم دنیا کے گوشے گوشے میں اگر ہم مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں تو یہ جرم ہمیں نمایاں طور پر دکھائی دے گا، نمایاں طور پر۔ اور موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بعض ممالک کا نام لے لوں جن کو اسلامی ممالک کے نام سے جانا جاتا ہے، مسلمانوں کی اکثریت سے جانا جاتا ہے، بڑی تعداد میں وہاں علماء موجود ہیں، جامعات موجود ہیں، دینی اور دعوتی کام کرنے والے سیٹ اپ موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بڑے مسائل ہیں وہاں پر۔ روئے زمین پر ایک مملکت سعودی عرب کو چھوڑ کر کے دنیا کے جتنے ممالک ہیں، ہر جگہ میرے بھائیوں شرک کے مظاہر موجود ہیں، شرک کیا جاتا ہے وہاں پر، دربار موجود ہیں، قبریں موجود ہیں، مزارات اور مشاہد موجود ہیں۔ ایک روئے زمین پر اس دھرتی پر ایک ملک ہے صرف اور صرف جہاں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں کے ولاۃ امور نے، وہاں کے موفق حکمرانوں نے الحمدللہ جب سے اسے متحد کیا ہے مملکت سعودی عربیہ کے نام سے، تب سے اسے شرک کے مظاہر سے بالکل پاک رکھا ہے۔ اسے ایک ملک کے سوا دنیا میں جتنے ممالک ہیں آپ کو شرک کے مظاہر کہیں نہ کہیں دکھائی دیں گے۔ آپ یمن دیکھیں، آپ مصر دیکھیں، آپ شام آپ دیکھیں، ساری دنیا کے حالات آپ کو ہر جگہ شرک کے مظاہر دکھائی دیں گے۔ بھلا بتاؤ کہ شرک ہوتے ہوئے کیا اللہ کی طرف سے عزت مل سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ تو ناموں سے کام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی توحید، یہ ایمان کا جو اصل معنی ہے، اللہ کی سچی توحید
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص عبادت یہ عزت کا سب سے بڑا راز ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، پہلا سبب یہ ہے میرے بھائیو۔ اس کے بعد دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا، اس کے حکم سے ٹکرانا، اللہ اور اس کے رسول سے کے فرمان کو تسلیم کر لینے کے بجائے، مان لینے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنا، اعراض کرنا، چاہے زبان سے ہم قرآن کی رٹی لگاتے ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتے ہوں، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کتنا نافذ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات کتنی نافذ ہیں، یہ اصل معیار اور پیمانہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کوئی نظریاتی دین نہیں ہے، کوئی نظریاتی دین نہیں ہے، کوئی تھیوری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین عملی دین ہے، تطبیقی دین ہے۔ یہ دین، اس کی تعلیمات جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں ہے، ان تمام تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، ہمیں مسلمان عملی بن کر کے دکھانا ہے میرے بھائیوں۔ ہم جب چلیں تو ایک قرآن اور سنت کا نمونہ دکھائی دے، چلتا پھرتا اسلام دکھائی دے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمان بنایا ہے، اس مسلمانیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں، عقیدے سے لے کر کے، عبادات سے لے کر کے، معاملات، اخلاق، کردار، تمام تر پہلوؤں پر ہمیں چاہیے کہ اسلام کی عملی تصویر بن جائیں، ورنہ ذلت، ورنہ رسوائی اور پسپائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بھائیوں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، چاہے زبان سے کتنی بھی محبت اور عقیدت رکھتے ہو، لیکن عملی طور پر اس کا نمونہ پیش نہیں کرتے، بلکہ عملی بغاوت کرتے ہیں، عملی اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اولئک فی الاذلین، ایسے لوگ ذلت والوں میں سے ہیں، ایسے لوگ اذل ہیں میرے بھائیوں۔ یہ اذلیت یعنی حد سے زیادہ پستی ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بالکل ہی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے کھلے مخالفت کرنے والے ہوں، لیکن ہم اسلام کے دعوے دار، نبی علیہ السلام کی سنت اور قرآن کریم کے سے محبت رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اعراض، نبی علیہ السلام کی سنت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، ذلت کا راستہ ہے، یہ پسپائی کا راستہ ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے اس کی عبادتیں کیسی ہیں، پابندی عبادت کی ہے کہ نہیں ہے، نماز کا کیا حال ہے، روزے کا کیا حال ہے، معاملات دیکھے، اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کی بزنس کیسی ہے، اس کی تجارت کیسی، اس کی سروس کا کیا حال ہے، اس کی کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے، اس کے معاملات کیسے، اس کی شادی بیاہ کا کیا حال ہے، اس کے نکاح طلاق کا کیا حال ہے۔ ہر پہلو پر انسان کو، مسلمان کو چاہیے کہ ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیونکہ یاد رکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کا نام لینے کے باوجود، ایک مومن ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیات وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بار بار ہم پڑھتے ہیں، اطاعت کریں گے اللہ کی، اس کے رسول کی، تو نیک انجام ہے، جنت ملے گی۔ آپ نے سنا ایک عظیم الشان خطاب، آپ نے سنا جنت کے راستے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک لمبی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ، مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر کے بھیجا گیا ہے، حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اس روئے زمین پر، تاکہ صرف اور صرف اللہ واحد کی عبادت کی جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ۔ یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، تشریح کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یعنی اس مشن کے لیے مجھے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے کہ اس روئے زمین پر
صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید چلے گی، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ دنیا میں چلے گا۔ اس کو نافذ کرنا ہے، یعنی اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافذ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر میں فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر! یہ ذلت و رسوائی کا بہت بڑا سبب ہے، اور اسلام کے نام لیوا، اسلام کے نام لیوا، اسلام کی دعوت اور اس کی تبلیغ کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنے والے جو لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو جانے جاتے ہیں، ہم ہر پہلو سے جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، ہمیں یہ چیز ان کی زندگی میں عملی طور پر دکھائی دے گی۔ کیا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں؟ وہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنا، حکم رسول کی مخالفت کرنا۔ یہ سب سے جو بڑا سبب ہے، بڑے اسباب ہیں، ان میں سے ایک نہایت ہی بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی مقدر بن گئی۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور رسوائی ان لوگوں کا مقدر بنا دی جائے گی جو میرے حکم کی مخالفت کریں گے۔ میرے حکم کی مخالفت کرنے والے کبھی عزت نہیں پا سکتے، کبھی شان و شوکت کی زندگی نہیں گزار سکتے، کبھی انہیں عظمت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنا دی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا ذرا جائزہ لے کر کے دیکھو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کی حمد کرو کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب پر اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اہل الحدیث کا امتیاز ہے، منہج سلف کے حامرین کا امتیاز ہے، اہل السنت والجماعت کا یہ امتیاز ہے۔ اس جماعت کے سوا دنیا میں کوئی ایسی جماعت آپ کو نہیں ملے گی، اور نہیں ہے میرے بھائیوں جو خالص توحید کی دعوت دینے والی ہو اور خالص سنت صحیحہ کی طرف لوگوں کو بلانے والی ہو۔ ہر ایک کے اندر آپ کو خلل ملے گا، ہر ایک کے یہاں آپ کو نقص ملے گا، ہر ایک کے یہاں آپ کو سنت سے اعراض، سنت کی مخالفت اور سنت سے بغاوت کے مظاہر دکھائی دیں گے، جس کی مثالیں پیش کرنے کا یہ موقع نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو بہرحال یہ بنیادی سبب ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیں یہ مخالفت کئی قسم سے ہو سکتی ہے۔ یہاں پر سب سے بڑی مخالفت یہ ہے کہ سنت کو ماننا تو دور کی بات ہے، سنت کے بجائے نئی نئی چیزیں سنت کے نام پر ایجاد کر لی جائیں، جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ وہاں توحید کے بالمقابل شرک تھا، اور یہاں سنت کے بالمقابل بدعت ہے۔ امت کے سلف کہا کرتے تھے سنت رسول کی مخالفت کرنے والے، سنت کو چھوڑ کر کے نیا نیا طریقہ دین میں ایجاد کرنے والے، ان کو تم ظاہر میں کتنا بھی ٹیپ ٹاپ میں کیوں نہ دیکھو، ان کو ظاہر میں کتنی ہی شان و شوکت میں کیوں نہ دیکھو، لیکن یاد رکھو کہ ذلت ان کے چہروں پر بکھیر دی گئی ہے، ذلت ان کے چہروں پر مار دی گئی ہے، ذلت ان کا مقدر ہے۔ تو ظاہری شان و شوکت، مال، دولت، حکومت، سطوت، کبھی اس سے مرعوب نہیں ہونا۔ جو سنت کا مخالف ہے، جس کی توحید سلامت نہیں ہے، یاد رکھو ذلت و رسوائی اس کے رگ و ریشے میں ہے، اس کی جس کے جسم پر ظاہر ہے، وہ لاکھ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ذلیل ہیں، وہ رسوا ہیں، وہ پست ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید سارے اولین و آخرین کے سامنے رسوا کرے گا۔ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر فرط ہو کر کے پہنچیں گے، یعنی پیش رفت ہوں گے، پہلے پہنچ جائیں گے، اور اپنی امت کے لوگوں کو، سنت پرستوں کو، اہل سنت اللہ کے نبی علیہ السلام جام کوثر پلا رہے ہوں گے، اس وقت ان بدعتیوں کو بھگایا جائے گا۔ سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، دور ہٹ جاؤ۔ بہرحال انہیں رسوا کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا۔ تو یہاں دنیا میں کتنے بھی وہ اپنے آپ کو عزت والے سمجھتے ہوں، لیکن یاد رکھو کہ سنت کی مخالفت کرنے والے کبھی تو مسلمان جو اسلام کے نام لیوا ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنی توحید کی خیر منائیں، اپنی سنت کی خبر لیں کہ کیا واقعی وہ صحیح توحید پر قائم ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر واقعی عمل کرنے والے ہیں۔
اگر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت سے نوازے گا، شان و شوکت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے گا، ورنہ عزت کے بجائے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، آئیے ذرا چند اسباب اور سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کریں۔ دیکھیے جو نازک صورتحال بنی ہوئی ہے ذلت کی، رسوائی کی، جبکہ اسلام کا نام ہے، اسلام سے محبت ہے، قرآن اور سنت اور مسجدیں اور ساری چیزیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی حالت یہ ہے۔ اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ مسلمان بکھراؤ کا شکار ہیں، مسلمانوں میں انتشار ہے، مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے، مسلمان دھڑوں میں، ٹولیوں میں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ سارے لوگوں کا قبلہ ایک ہے، سارے لوگوں کا قرآن، سارے لوگوں کا دستور زندگی ایک ہے، اللہ کی کتاب، سارے لوگوں کا رب اور معبود ایک ہے، سارے لوگوں کے نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک۔ اس کے باوجود بھی دھڑ کتنا زیادہ ہے، فرقہ واریت کتنی زیادہ ہے، ٹولیاں کتنی زیادہ ہیں، جماعتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہاں پر مسئلہ اصل یہ سمجھنا ہے کہ یہ فرقہ واریت، اس کا معنی کیا ہے اور فرقہ واریت ختم کیسے ہوگی؟ کیونکہ میرے بھائیوں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ ہر فرقہ کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذلت کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی ہے، ٹولی ہے، گروہ بندی ہے، اس کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہیں۔ مسلمان متحد ہو جائیں، مسلمان ایک ہو جائیں، مسلمان اجتماعیت کے اندر آ جائیں، مسلمان ایک ہو جائیں تو ذلت ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہم یہاں بیٹھ کر کے یہ باتیں کرتے ہیں، یہ دنیا کے سارے فرقے جو اسلام کے نام لیوا سب یہ باتیں کہتے ہیں۔ ہم ذلیل اس لیے ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے کیا اور اتحاد ہوگا کیسے، اجتماعیت کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، جماعت جو ہے وہ رحمت ہے اور فرقہ واریت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے۔ فرقہ واریت عذاب ہے، فرقہ بندی عذاب ہے، ٹولی بندی، گروہ، دھڑ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہیں۔ اور اجتماعیت، اتحاد، فرقہ واریت چھوڑ کر کے ایک مشن پر رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، رحمت کا سبب ہے، رحمتوں کا سبب ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اصل میں مسئلہ یہ ہے میرے بھائیو کہ اجتماعیت کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ فارمولے لوگ لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر اکٹھا ہو جاؤ۔ آپ دیکھیے کہ اجتماعیت کے فارمولے زمانے قدیم سے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن کبھی بھی اجتماعیت نہیں پیدا ہوئی، اجتماعیت نہیں آئی، اتحاد نہیں ہوا۔ اتحاد کا راستہ کیا ہے وہی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اجتماعیت ہو جائے گی، مسلمانوں کی یہ حالت تبدیل ہو جائے گی، مسلمانوں کی ذلت، مسلمانوں کی پسپائی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عزت، غلبہ و سربلندی اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، شان و شوکت میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ جماعت اور اجتماعیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آؤ سب اکٹھا ہو کر کے ایک جگہ جمع ہو جائیں، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، سب آ کر کے اکٹھا ہو جائیں۔ یہ اجتماعیت نہیں ہے، یہ بھیڑ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھیڑ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ فارمولہ بہت پیش کیا جاتا ہے، اور آج کل اس دور میں سب سے زیادہ اجتماعیت کی بات کرنے والے اسی فارمولے کو پیش کرتے ہیں، لیکن دنیا میں کبھی بھی اس فارمولے پر اجتماعیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اجتماعیت کا فارمولہ یہ ہے کہ وہی اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں، سب اسی تعلیمات پر اکٹھا ہو جائیں، اپنی جو دھڑ بندیاں ہے اسے چھوڑ دیں، اپنے افکار سے دستبردار ہو جائیں، اپنے نظریات کو چھوڑ دیں، اور اپنی جماعت، اپنے فرقے اور اپنی ٹولی کا جو نظریہ بنا رکھا ہے لوگ اس سے دستبردار ہو جائیں، اور اللہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اکٹھا ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ مسلمانوں میں اتحاد کے لیے یہ نعرہ لگا رہا ہے، چلو اتحاد کر لیا جائے، چلو جمع ہو جایا جائے، یہ نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اتحاد کی بنیاد کیا ہے، ان کی اجتماعیت کی بنیاد کیا ہے۔ جب تک وہ بنیاد اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہوگی، یعنی حق پر جمع ہونے کا مسئلہ نہیں ہوگا، تب تک مسلمانوں میں کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ نام کے مسلمان ہوں گے، نام نمود کے لیے اور نام نہاد اجتماعیت کی اتحاد کی بات کی جائے گی،
لیکن کبھی بھی اجتماعیت اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا، اور جب تک اجتماعیت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ذلت و رسوائی بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں اس سلسلے میں بڑی واضح روشنی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ٹولیوں میں بٹ گئے، جو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ہم سنتے رہتے ہیں ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا معنی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ کا کہا مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور ٹکڑوں میں نہ بٹو، اور آپس میں جھگڑے نہ کرو، تنازع نہ کرو۔ گویا کہ اللہ کے اطاعت سے نکلنا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا ماننے سے نکلنا، یہی تنازع ہے، یہی نزاع ہے، یہی جھگڑا ہے، یہی ٹکڑا بندی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، تم فیل ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج اگر ہم جائزہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ ممالک کے اتحاد تو ہوتے ہیں کسی محاذ کے لیے، ملکوں کا اتحاد ہوتا ہے، چند ممالک کی طرف سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ 10 ممالک، 8 ممالک، 5 ممالک، یہ اسلامی ممالک مل کر کے فلاں محاذ پر اکٹھا ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ عقیدہ، وہ عبادت، وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ سنت، یہ جو اصول ہیں دین اسلام کے، اس میں وہ چونکہ متحد نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ صحیح اجتماعیت کا کوئی مظہر ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر مسلمان چاہتا ہے کہ اپنی ذلت کو دور کر دے، اپنی رسوائی کو دور کر دے، تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حق ہم کو ملا ہے اس حق پر جمع ہو جائے، اس حق پر اکٹھا ہو جائے۔ اسی بات کو حضرات صحابی رسول نے سمجھایا تھا، الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، جماعت یہ ہے کہ حق کی موافقت کر لی جائے، حق پر متفق ہو جایا جائے، یہ جماعت ہے، یہ اتحاد ہے، یہ اجتماعیت ہے، چاہے چند ہی لوگ کیوں نہ ہو، ایک ہی کیوں نہ ہو، تم اکیلے کیوں نہ ہو، لیکن جو حق پر ہوگا وہی متحد ہوگا، وہی جماعت ہوگا۔ اکیلے بھی ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جماعت ہوں گے۔ تو بہرحال اگر مسلمان اپنی ذلت ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کو کتاب و سنت پر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ وہاں فلاں نام، یہاں فلاں نام، تیسرا نام، چوتھا نام، پانچواں نام، اور سب کے سب مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، مال، جان، عزت و آبرو، دین، عقیدہ سب تباہ و برباد کر دیا جائے گا، یہ ہمارا مقدر بن جائے گا۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، ذلت و رسوائی کا خاتمہ اگر ہمیں کرنا ہے، مسلمانوں کی موجودہ صورتحال اگر ہمیں تبدیل کرنی ہے، تو ہم تمام مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان حق کو حق کی سورس سے جب پائے تو انانیت نہ کرے، اسے قبول کر لے۔ میرے بھائیو، حق کے راستے میں روڑے نہ ڈالیں، رکاوٹیں پیدا نہ کریں۔ آج کیا صورتحال ہے؟ کتاب اللہ کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن لوگ مختلف ہیل و بہانوں سے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کوئی مسلک کا نام لے کے اس کو سائڈ کر دیتا ہے، کوئی اپنی ٹولی اور جماعت کا نام لے کر کے اس کو رد کر دیتا ہے، کوئی اپنے افکار و نظریات اور اپنی دانشوری اور عقل کو بنیاد بنا کر کے اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ حق کو ٹھکرایا جا رہا ہے، حق کا انکار کیا جا رہا ہے، حق کا میرے بھائیوں، حق کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی دانشوری کی بنیاد پر، یا مسلک کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر اور دھڑوں کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی کتاب کی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو حق کی اساس اور بنیاد ہیں، ان کو ٹھکرا دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، اسی کو کبر کہا جاتا ہے، اسی کو استکبار کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، الکبر بطر الحق وغمس الناس، تکبر ہے، انانیت ہے یہ میرے بھائیو، کہ آدمی کے سامنے حق بیان کیا جائے اور
کو ٹھکرا دے، حق کو ریجیکٹ کر دے، اس کا انکار کر دے، یہ اصل میں تکبر ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ انسان اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے، اچھے گھر میں رہنے کے لیے حلال روزی کا انتظام، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنَّ الْكِبْرَ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْسُ النَّاسِ، یا غمط الناس، تکبر یہ ہے، انانیت یہ ہے، ہٹ دھرمی یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے، حق کو ٹھکرا دے اور حق بتانے والوں کو حقیر سمجھے، حق بتانے والوں کو ذلیل سمجھے، ان کی تنقیص کرے، ان کی توہین کرے۔ یہ اصل میں تکبر ہے، انانیت ہے، ہٹ دھرمی ہے۔ یہ ایک بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلت و رسوائی کا منہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حق کو تسلیم کر لیں، حق اسی لیے آیا ہے کہ حق کو تسلیم کر لیا جائے۔ حق کو ٹھکرا دینا یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، استکبار کا لفظ بار بار قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آیا ہوا ہے۔ ٹھکرا دینا، رد کر دینا۔ ابھی آپ سن رہے تھے، ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا فرمان آ جائے، نبی علیہ السلام کی سنت کا فرمان آ جائے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ سمعنا واطعنا کہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، مان لیا، بلا تردد، بلا چوں چرا، بلا تکلف، دیر کیے ہوئے، بلا کسی تامل کے۔ اللہ کی کتاب آ گئی، نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا، ہماری ضمیر کے خلاف جائے، ہماری سوچ کے خلاف جائے، ہماری تمناؤں کے خلاف جائے، ہماری مرضی کے خلاف جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ کلام اللہ کا ہے، فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہمیں بے چوں چرا تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو سمعنا و اطعنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، سمعنا و عصینا نہیں کہ ہم سن تو لیے ہیں، مانیں گے نہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی زندگی میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، مسلمانوں کی زندگی میں عملی طور پر دیکھنے میں آ رہا ہے، زبانی طور پر بھی موجود ہے، مختلف ہیلوں کے ذریعے سے، بہانوں کے ذریعے سے، لیکن عملی طور پر تو بڑی کثرت سے موجود ہے میرے بھائیوں، کہ لوگ اپنے کردار سے اللہ کے فرمان کو ٹھکرا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ یہ بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور یاد رکھو یہ تکبر، یہ ہٹ دھرمی، یہ انکار، یہ رفض، یاد رکھو اس کا نتیجہ ذلت ہے، اس کا نتیجہ رسوائی ہے۔ جب اللہ کی کتاب کو ٹھکراؤ گے، نبی علیہ السلام کی سنت کو ٹھکراؤ گے، اسے اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرو گے، اپنی زندگی میں اسے تطبیق نہیں دو گے، میرے بھائیوں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے گا، شان و شوکت سے نوازے گا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرے گا، اللہ رسوا کرے گا۔ نہ تمہاری جانوں کی پرواہ ہے، نہ تمہارے مالوں کی پرواہ ہے، نہ تمہاری آبرو کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یہاں پر پیش کرنے کے قابل، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یحشر المتکبرون، یحشر المتکبرون کامثال الذر یوم القیامہ یغشاہم الذل من کل مکان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ ہٹ دھرمی کرنے والے، یہ متکبر، یہ حق کو ٹھکرا دینے والے، حق کو آنے کے بعد اسے انکار کر دینے والے، نہ ماننے والے، قیامت کے دن کا جب حشر ہوگا تو کامثال الذر، ذر باریک باریک جو چیٹیاں ہوتی ہیں، باریک چیٹیاں، چیٹیوں کی قسم ہے، بہت باریک ہوتی ہیں، وہ بڑی بڑی چیٹیاں بھی ہوتی ہیں نا، اس سے چھوٹی جو معروف ہے، لیکن اس سے بھی باریک چیوٹیوں کی شکل میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان کا حشر قیامت کے دن باریک حقیر چیوٹیوں کی مثل ہوگا۔ جتنا انانیت تھی، جتنا تکبر تھا، جتنا گھمنڈ تھا، بڑکپن، جس کی بنیاد پر اللہ کے کلام کو ٹھکرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرایا۔ الجزاء من جنس العمل، جیسا کردار تھا ویسے ہی انجام، بڑا بنتا تھا، ہٹ دھرمی کرتا تھا، اللہ نے اسے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ آج چیٹیوں کے اوپر ہم چلتے ہیں، روکتے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا باریک باریک حقیر چیونٹیوں کی شکل میں ان کا حشر ہوگا، یغشاہم الذل فی کل مکان، من کل، ہر طرف سے ذلت اور رسوائی نے انہیں گھیر رکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ذلت کا راستہ ہے، یہ ہے پستی کا راستہ ہے یہ میرے بھائیوں، کہ مسلمان کیا کرے؟ حق کو ٹھکرا دے۔ مسلمان کا کام، مسلمان کو مسلمان اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ الاسلام
युअल्लिमुना अल-इस्तिस्लाम। इस्लाम ताबेदारी का नाम है, इस्लाम सरे तस्लीम खम कर देने का नाम है, इस्लाम हुक्म इलाही को, हुक्म रसूल को अपनी जिंदगी में नाफिज कर देने का नाम है। इस्लाम की तालीमात, किताब और सुन्नत ये किसी थियरी का नाम नहीं है, बल्कि ये अमल और मनहज का नाम है, जिंदगी के दुस्तूर का नाम है। हम इसमें हद दर्जा कोताही करने वाले वाक़े हुए हैं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। अच्छा, मजीद जिल्लत और रुसवाई के असबाब में से एक सबब यह है कि मुसलमान इस्लाम का नाम लेवा है, कुरान का नाम लेवा है, लेकिन अपनी ख्वाहिशात नफसानी की गुलामी करता है। वो हकीकत में अल्लाह की गुलामी नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात नफसानी की गुलामी करता है। अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करना चाहता है, जैसा उसका जी चाहता है वो सोचता है कि वैसे जिंदगी गुजार। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये रास्ता जिल्लत का है, इज्जत का रास्ता नहीं है। क्योंकि हमने जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसका एतराफ़ किया है, उसी वक्त हमने ये एतराफ़ कर लिया है कि इस कलमे के बाद से इबादत के लिए अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकेगा, और तरीक़ा ज़िंदगी का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनाएंगे। इसके सिवा किसी को, ना अल्लाह के सिवा कोई माबूद होगा और ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई मतबू और मुता होगा जिसकी हम इत्तिबा करें, उसके पीछे चलें, ना ख्वाहिशात नफ्सानी की गुलामी नहीं करेंगे। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला। मेरे भाइयों, इंसान अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी के पीछे चले, जो उसकी मर्जी हो उसी मर्जी के मुताबिक अमल करे, इसका मतलब यह है कि उसने अपने मन को, अपनी मर्जी को, अपने जी को वही दर्जा दे दिया है जो दर्जा अल्लाह तबारक व तआला का है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर चलना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमें अमल करना है। हमने वही चीज़ अपनी मर्जी के पीछे चलना शुरू कर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, जिन लोगों ने, अल्लाह फरमाता है, जिसने अपना माबूद अपने मर्जी को बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात नफसानी को बना लिया है, क्या आप उसकी वकालत करेंगे? यानी क्या आप उसकी तरफ से बातचीत करेंगे? मतलब यह है मेरे भाइयों कि ख्वाहिशात नफसानी की गुलामी करना, ये अल्लाह के नबी की हदीसों में वजाहत से आया हुआ है कि ये क्या है, ये मुहलिकात में से, बर्बाद करने वाली चीज़ों में से है, जलील करने वाली, रुसवा करने वाली चीज़ों में से। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सलासुल मुहलिकात, 3 चीज़ें बर्बाद करने वाली हैं, 3 चीज़ें बर्बाद करने वाली हैं। उसमें से अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? शुहुल मुता व हवन मुत्तबा व इजाबुल मर्इ बिनफ्सिही। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 चीज़ें बर्बाद करने वाली हैं। 3 चीज़ें अगर इंसान की ज़िंदगी में है, इसका मतलब ये है कि उसकी तबाही, उसकी हिलाकत, उसकी बर्बादी तय है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने उसलूब जो अपनाया, क्या अपनाया? मुहलिकात, 3 चीज़ें बर्बाद कर देने वाली, रुसवा कर देने वाली, इंसान को हिलाक कर देने वाली। क्या चीज़? नंबर 1 शुहुल मुता, हद से ज़्यादा बुखल और कंजूसी। इंसान कंजूसी करे हद से ज़्यादा और उसी के पीछे लगा रहे, एक चमड़ी चमड़ी दमड़ी दमड़ी उसको बचाए, हद से ज़्यादा कंजूसी इंसान को हिला को बर्बाद कर देती। क्यों? इंसान इस कदर बुखल का शिकार होता है, खुद अपनी ज़ात पर भी खर्च करने के लिए आमादा नहीं होता। बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया वह हवन मुत्तबा, वो ख्वाहिशात नफसानी जिसकी गुलामी की जा रही हो, जिसके पीछे चला जा रहा हो, जिसकी पैरवी की जा रही हो, ये भी इंसान को हिला को बर्बाद कर देती है मेरे भाइयों। और तीसरी चीज़ क्या है? वह इजाबुल मर्इ बिनफ्सिही, इंसान का अपने आप में फूले ना समाना, इंसान का बड़प्पन का शिकार हो जाना, अपने काम पर, अपने कपड़े पर, अपने लिबास पर, अपने स्टेटस पर, अपनी हैसियत पर इतराना, ये 3 चीज़ें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। आप देखिए, ख्वाहिशात नफसानी, अल्लाह का कलाम ये कहता है, नबी का फरमान ये कहता है, लेकिन हमारा जी ये कहता है, हमारी मर्जी ये कहती ये हराम का 2 नंबर है, नाजायज है, लेकिन लालच जी ये कहता है कि नहीं, इसमें इनकम बहुत है, इसे कर लेना चाहिए, इसमें फायदा ज्यादा है। हराम है तो ठीक है, तौबा कर लेंगे, सूद का है तो क्या हुआ, तौबा कर लेंगे, इंटरेस्ट का माल आ रहा है, कोई बात नहीं है, जी चाहता है इसको ले लिया जाए। अल्लाह का फरमान, नबी का फरमान कहता है ये हराम है, हमने उसको छोड़ दिया, अपनी ख्वाहिशात नफसानी की गुलामी करना शुरू कर दिया। ये एक मिसाल है, हम अपनी ज़िंदगी का जायजा लेकर के देखें
کہ کہاں کہاں اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے، نبی کا فرمان ہمارے سامنے ہے، لیکن زندگی میں عمل ہم اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے اس پر کر رہے ہیں میرے بھائیو، میرے بزرگوں۔ خیر میرے بھائی، بات لمبی نہیں کرنی ہے، ایک بات اور، بس صرف ایک بات اور کہہ کر کے میں بات ختم کروں گا تاکہ وقت سے پروگرام ختم ہو جائے اور آگے کا شیڈول متاثر نہ ہونے پائے۔ میرے بھائیو، آج ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، وہ المیہ یہ ہے، اسلام کے نام لیوا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفار وغیرہ، میرے بھائیو خاندانی مسلمان ہے کہ نہیں؟ خاندانی، نیا نہیں بلکہ خاندانی، برس سے پرکھوں سے پتہ بھی نہیں ہے کہ پہلے مسلمان کون تھے، یہ ہماری حالت ہے۔ لیکن کردار ہمارا جو ہے، کردار وہ ایسا ہے کہ ہم اپنی عزت، اپنی شان و شوکت اسلام کی تعلیمات میں نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اسلام کے سوا جو دوسرے کلچر ہیں، دوسری تہذیب ہے، ان میں اپنی عزت کا سامان سمجھتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے اسلامی تعلیمات ہم سے کیا مانگتی ہیں اور ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں، کس کی نقالی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جُحْرًا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، بعض روایتوں میں حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ وَحَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل سیم تم لوگ اپنے پچھلے لوگوں کے، پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلو، ان کی نقالی کرو گے، ان کی تہذیب کو لوگے، ان کے کلچر کو لے گو، ان کے رہن سہن کو لوگے، ان کے لباس کے پیچھے بھاگو گے، ان کی طرح بال رکھو گے، ان کی طرح سے کھاؤ گے پیو گے، ان کی طرح سے گفتگو کرو، ہر طرح سے۔ یہی نہیں بلکہ تم اسلامی تعلیمات میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں رکھو گے، بلکہ سوچو گے کہ وہاں کے لوگ تو ایسا رہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا تو یہ حال ہے، ان کی زندگی کا معیار کتنا اونچا ہے، ان کا اسٹیٹس دیکھ۔ اس طرح سے تم اپنے دین اور عقیدے کے مسئلے میں بھی اور اپنی زندگی کے رہن سہن کے حوالے سے بھی تم کیا ہو جاؤ گے؟ مرعوبیت کا شکار ہو جاؤ گے اور ان کی نقالی کرنا شروع کر دو گے۔ آج یورپ کی پوری چھاپ ہمارے سماجیوں پر آ رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کا کیا حال ہے آپ دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کا کپڑا اور ان کا رہن سہن، ان کی چال ڈھال، ان کا وضع قطار، ان کا حلیہ، ان کا چہرہ، ہمارے بھائی ہوں کہ ہماری بہنیں ہوں، ہمارے عزیز نوجوان ہوں کہ ہماری عزیز جوان بہنیں ہوں، یا ہماری نئی نسل یہ بالکل نونہال ہو، ذرا سا ان کے حالات کا جائزہ لے کر کے دیکھو میرے بھائیوں، کیا صورتحال ہے۔ انسان غیروں کی نقالی کر رہا ہے۔ یاد رکھو، لا عز لنا الا بالاسلام، لا عز لنا الا بالاسلام، ہمیں عزت نہیں مل سکتی سوائے اسلام کی چھاؤں میں، اسلام کے سوا کہیں عزت نہیں ہے، اور اسلام نام ہے اللہ کی سچی کتاب کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت اور اس کی سچی پیروی کا، یہی دین اسلام۔ یاد رکھو، یہ امتیاز ہمارا ہونا چاہیے، ہم زندگی کے کسی بھی مسئلے میں اپنی عزت کا سامان اگر سمجھیں تو اسلامی تعلیمات میں سمجھیں، اسلامی تعلیمات میں ہی عزت ہے۔ اسلام کو اپنی زندگی میں عزت سمجھ کر کے نافذ کریں، اسے بوجھ سمجھ کر کے نافذ نہ کریں۔ اگر بوجھ سمجھیں گے، نافذ بھی کریں گے تو ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے یاد رکھو، اسلام کو عزت سمجھنا ہے، اسلام کو عزت سمجھنا ہے، اس کے ذریعے ہمیں عزت ملی ہے۔ اور آپ کو ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، اس پس منظر میں ذکر کر کے میں آگے ختم کر دیتا ہوں بات کو۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے لوگ جانتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جا رہے تھے۔ جب ملک شام میں داخل ہونے سے پہلے جب قریب ہو گئے اور داخل ہونے کا وقت آ گیا، تو داخل ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی نہر تھی، جس میں تھوڑا سا پانی تھا، بہت زیادہ ڈوبنے کا پانی نہیں تھا، لیکن تھوڑا حصہ تھا پانی کا۔ اس نہر سے گزر کر کے اونچائی کی طرف جانا تھا، ملک شام میں داخل ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، آپ کے ساتھ قافلے میں اور بھی لوگ تھے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کیا ہوا میرے بھائی، کیا ہوا؟ شان و شوکت کے ساتھ الحمدللہ مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں،
جب اس نہر سے گزرنے کا وقت آ گیا تو اپنی سواری سے اتر گئے. چمڑے کے جوتے پہنے جاتے تھے, چمڑے کا خف موزہ پہنا جاتا تھا. میرے بھائیوں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری سے اتر کر کے اپنے جوتے نکال لیے اور جوتے نکال کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیا. بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے کندھے پر رکھ لیا, شاید پانی اس قدر رہا ہو کہ جوتے بھیگ نہ جائیں, اور پیدل چل کر کے اس نہر کو پار کرنے لگے. جب یہ عین موقع آ گیا تو اس منظر کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ارے سب لوگ سواریوں سے اتر گئے اور پیدل چلنے لگے. عمر بن خطاب بھی اتر گئے, اور عجیب بات یہ ہے کہ اپنا جوتا اپنے کندھے پر رکھ لیا. اس طرح سے یہ ملک شام میں داخل ہوں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور کہا, امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے یہ منظر اچھا نہیں لگتا ہے, مجھے یہ منظر پسند نہیں آتا کہ آپ شام میں داخل ہو رہے ہیں, مسلمانوں کے امام اور امیر ہیں, آپ ملک شام میں داخل ہو رہے ہیں اور اس حالت میں داخل ہو رہے ہیں, سواری سے اتر کر کے پیدل اور ننگے پاؤں, جوتے آپ کے کندھے کے اوپر. استشرفو, آپ کو تو سب نگاہیں ٹکا کر کے دیکھیں گے, ارے یہ کیسا مسلمانوں کا امام ہے, کیسے مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں. مجھے یہ منظر اچھا نہیں لگتا, آپ کو زیب نہیں دیتا, آپ کی شان کے خلاف ہے, آپ کے مقام کے خلاف ہے, اس سے آپ کی عزت چلی جائے گی, آپ کے لیے بے عزتی کا مسئلہ ہو جائے گا. ایسا مت کیجئے, آپ شان و شوکت سے داخل ہوئیے. اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, اوہ عجیب بات ہے, اوہ عجیب بات ہے, اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے, ابو عبیدہ تم کہہ رہے ہو. مجھے افسوس ہے کہ یہ بات کوئی اور کہتا تو میں سمجھ سکتا تھا, لیکن یہ بات اور تم کہہ رہے ہو. اللہ کی قسم, اگر تمہارے علاوہ کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو لجعلتہ نکالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, گھوڑے سے پیٹ کر کے میں اسے امت کے محمد کے لیے عبرت بنا دیتا. یہ کیسی بات ہے, تم نے گھوڑے کی سواری, شان و شوکت اور پیدل نہیں چلنا, جوتے اس کندھے پر کیوں اٹھا لیا؟ اس کو تم نے عزت کا نشان سمجھا ہوا ہے, تم نے عزت سمجھی, یہی اسٹیٹس, یہی مقام, یہی شان, یہی شوکت سمجھ لیا ہے. یاد رکھو, یہ عزت کا سامان نہیں, یہ عزت نہیں ہے. اصل عزت تو اسلام کے ذریعے سے ملی ہے. اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ عَلَى الْأَرْضِ, ہم دنیا میں سب سے ذلیل قوم تھے, روئے زمین پر سب سے گئے گزرے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهَذَا الدِّينِ, أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهَذَا الْإِسْلَامِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس اسلام کے ذریعے سے اس دنیا میں عزت اور شان و شوکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اگر آج ہم مسلمان حکومت میں امیر المومنین ہے, خلافت ہے اور فتوحات کا سلسلہ جاری ہے, اگر اس حالت میں مسلمان آ گئے ہیں تو کیا پیدل چلنا عزت کے خلاف ہے؟ پیدل چلنا شان کے خلاف ہے؟ جوتے کو ہاتھ میں لینا یہ اسٹیٹس کے مقام کے منافی ہے؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے یہ دنیا کی چیزیں, یہ دنیاوی رہن سہن, یہ اسباب زندگی کے, یہ دنیا کے اسباب و وسائل, کیا یہ مسلمان کے لیے عزت کا سامان ہے؟ اس سے عزت نہیں ملی ہے ہم کو. تو دنیاوی اسٹیٹس کے پیچھے نہ بھاگو, یورپ اور امریکہ کے رہن سہن کے پیچھے نہ بھاگو, ان کا کلچر نہ ڈھونڈو, ان کا رہن سہن نہ اپناؤ, ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو. میرے بھائیو, یہ عزت کا سامان نہیں ہے. اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ, بہرحال ہم ذلیل تھے, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے. عزت, اسلام کو عزت سمجھ کر کے, اعتزاز کے ساتھ اسلام کو شرف سمجھ کر کے زندگی میں نافذ کرنا ہے, عزت کا سامان سمجھ کر کے زندگی میں نافذ کرنا ہے. اسے ثانوی درجہ نہیں دینا ہے, اسے بوجھ سمجھ کر کے نہیں اتارنا ہے, بوجھ سمجھتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرنا, بلکہ اسے اپنی زندگی کا سب سے عظیم الشان لائحہ سمجھنا ہے. یاد رکھو میرے بھائی, بہت سارے اسباب ہیں جو مسلمانوں کی ذلت اور پسپائی کا سبب ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے ٹوٹا پھوٹا ہنگامی طور پر کہا اور سنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں بھی رہتا بستا ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سچا مسلمان اور سچا مومن بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان اپنی زبان سے نہیں، اپنے دعوے سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے مسلمان بن کر کے ثابت کرے۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن و سنت کی تعلیمات، سچی تعلیمات ایک مسلمان کی زندگی میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے، رچی بسی ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے مسلمان بن کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری جو رسوائی ہو رہی ہے، ہماری بدعملی کی وجہ سے جو ہماری ذلت اور رسوائی کا ماحول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر سے دوبارہ عزت کی شان و شوکت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، توحید و سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، استقامت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔